حسبنا کتاب اللہ تمہیں کافی ہے، یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برسے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی، یعنی ان کے حضور شریف میں، ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے۔ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تیری پرانی عادت ہے، میں نے تیری ویڈیوز دیکھے ہیں، تو اپنے الفاظ ڈالتا ہے، اپنے الفاظ۔ بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس نے دو حدیثیں پیش کی، ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی۔ اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب، میرے پاس ایک کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب الفاظ سننا، تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی، اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ۔ اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ تمہیں کافی ہے، یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں، اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے، کون سی ڈکشنری ہے، کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حسبنا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے، اس کا کتنا وسیع معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتاب اللہ، اس کے اندر اصول مختلف ہیں، تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں، اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مخالفت دکھاؤ، مخالفت۔ اچھا، یہ پہلی حدیث ہوئی۔ دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ، حضرت عمر نے مخالفت کی، لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے۔ روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا، کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو، یہ تو منافق بولتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ دائرہ اسلام سے حضرت عمر خارج ہے۔ کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہوں کتاب کے اندر، ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ اور بدماشی کا فتویٰ لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ انہوں نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ قلم نہ دو۔ کیا اس کتاب کے اندر، اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے، تو یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ نہیں، تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو؟ یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ تو عین اطاعت ہے، یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے۔ میرے پاس 8 تان ہیں،
9 तान है और लाख तान लाऊंगा, लाख, सबको फूंक मार के खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, सबको फूंक मार के, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है। तीसरी बात, इसने कहा, ये देखो ये इसके अल्फाज है, मैंने लिखे हुए हैं, आंख में आंख डालकर, आंख में आंख डालकर, ये अल्फाज किधर हैं? ये अल्फाज किधर हैं? आंख में आंख डालकर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, झूठ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत बरसे, आंख में आंख डालकर। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इंदकुम अल कुरआन, कुरआन तुम्हारे पास है, सहाबा से बात हो रही है, इंदकुम अल कुरआन, कुरान तुम्हारे पास है, हुजूर से तो बात ही नहीं हो रही, वह हुजूर से तो बात ही नहीं हो रही। आंख में आंख डालकर अपने अल्फाज डालना। मैं यारी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तेरी पुरानी आदत है, मैंने तेरी वीडियोस देखे हैं, तू अपने अल्फाज डालता है, अपने अल्फाज, आंख में आंख डालकर। ये अल्फाज किधर है? ये अल्फाज रिवायत में मुझे, जब हजरत उमर ने फरमाया इंदकुम अल कुरआन, तुम्हारे पास कुरान है, फिर हजरत उमर ने फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह, किताबुल्लाह हमें काफी है। तो वो तो आपस में बात कर रहे हैं, सहाबा से बात कर रहे हैं, वो तो आप से बात ही नहीं कर रहे। ये तो यहूदियों की आदत है अपने अल्फाज डालना। वो तो कुरान में भी इस तरह करते थे, ठीक है। अच्छा, इसकी ये पुरानी आदत है, ये इधर मत करना। ओ मेरी बात सुन रहे, ये इधर मत करना कि आयत पढ़ के किसी पर डाल दे, आयत पढ़ किसी पर डाल, आयत पढ़, वह ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और इन्होंने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात बोलें तो किसी कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये खुदा की कसम झूठ है, ऑप्शन होता है, जिस तरह मैंने कहा था, ठीक है। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। ए नबी, सहाबा से मशवरा किया करो, सहाबा से मशवरा किया करो। फइज़ा अज़मता, पस जब तुम पुख्ता हो जाओ। मैं इससे दलील मांगता हूं कि इस किताब के अंदर कहां साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात पर पुख्ता हो चुके थे, क्योंकि यहां तो साफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को छोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को तो छोड़ दिया, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को छोड़ दिया तो फैसला तो हुआ ही नहीं, गलत आयतें इस्तेमाल कर रहा है, गलत आयतें इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, फैसला तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो मेरी ये एक गुजारिश है कि ये जो इसने तान किया और इसने इतना बड़ा तान दिखाने की कोशिश की कि 8, 9, 10, 1 लाख, 1000 वो तान मैं दूंगा, इसी तान पर रहेंगे जब तक इसका फैसला ना हो, ठीक है। मैंने इसको 2-3 सवाल दिए, इसको नोट करना चाहिए था, ये नोट करे, फिर मुझे उन सवालों का जवाब दे। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही तारिक भाई। जी, आप टाइम इनका खत्म हो गया सर, वो मेरा माइक बंद था, मेरा माइक। जी, अब 10 मिनट का ये टर्न होगी सर। ओके जी, जो पॉइंट रेज किए हैं शेख साहब ने, आप जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू करें। जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, बेहयाई अगर देखना चाहते हैं और हकायक के सामने आंख में आंख डालकर और उनका इनकार करना चाहते हैं तो शेख अब्दुल हलीम साहब को देख लीजिए। ये बुखारी की रिवायत है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुलाहिजा करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ईतूनी, ये तर्जुमा कर रहे हैं ईतूनी का क्या मतलब है, ईतूनी लेके आओ, ईतूनी लेकर आओ, अक्तुब लकुम किताबन, ईतूनी सिग़े अम्र है या नहीं है, तुम लेकर आओ, ये वाजिब है या नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत, कहते हैं यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां बोला, कहां फैसला, ये नबी से का फैसला है कि ईतूनी का मतलब यही है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अल्लाह के हुक्म से, मेरे हुक्म से कलम कागज लाना वाजिब है, मुखालिफत इसका हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उमर से मशवरा किया, ना अबू बकर से मशवरा किया, ना किसी साहबी से मशवरा किया कि वहां पर रुजू का कोई मजाल हो। ईतूनी का मतलब यह है कि उन्होंने फैसला सुना दिया कि इसका लाना वाजिब है, इसका इनकार करना, इसमें निज़ा करने वाला वो जवाब देने का लायक ही नहीं है। अच्छा, फिर कहता है उमर ने कहां पे मुखालिफत किया, ये जो उमर के जुमले हैं, इंदना किताबुल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह, कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात में मोना किताबुल्लाह काफी है, किस मुसलमान का अकीदा है कि किताबुल्लाह काफी है, किसके जवाब में उमर ने बोला हस्बुना किताबुल्लाह,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا, ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے الکنایت ابلغ من التصریح, یہ تصریح ہے, تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے, یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت بہت واضح ہے. اور پھر یہ اسی حدیث میں, بخاری کی حدیث میں, اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے, جابر کے الفاظ ہیں یہ, کہتے ہیں تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے, اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں. یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں. جابر شاہد واقعہ ہے, سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ, اور صحابی آئی ہے, صحابی کہہ رہا, کیا کہہ رہا؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب, عمر نے مخالفت کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا, مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا. بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتداءً تو نہیں بولا نا, ایک مقام ہے, کانٹیکسٹ ہے, کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا, عمر کی بات کی وجہ سے ہی. ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی ہے آپ کو, عمر نے کہا وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, کتاب ہمارے قرآن ہمارے پاس ہے, کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فاختلف اہل البیت, فاختلف تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے, کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی, تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ, خود کلام کفریہ ہے, کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, نہیں یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تکذیب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے, اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اچھا کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے, روایت پڑھنے کا, جی روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے, فہم نہیں ہے اس کا. وہ کہہ رہا, وہ شہادت دے رہا عمر نے مخالفت کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت دے رہا عمر مخالفت کیا, کہتا ہے اس کا فہم ہے, فہم نہیں ہے, اجتہاد نہیں ہے, اس کی شہادت ہے بالحس بالمشاہدہ بالعیان, اس نے شہادت دی ہے, دیکھیے شہادت دی ہے. اچھا کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے, شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو, میری طرف دیکھو شیخ صاحب, مطالعہ نہ کرو, شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ. کس بیوقوف نے بولا, کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ, اور کس احمق نے بولا ہے غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلبہ علیہ, یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے, شکست کھا چکا اپنے درد کا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ غلبہ, غالب بولتے ہیں پیروز کو, مغلوب بولتے ہیں شکست. غلبہ علیہ الوجہ, درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے, درد اس کو مغلوب, اس کی کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ, بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے. ان کا جسم یا ان کا فکر, جب اس قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے, کیونکہ اس عبارت, ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا غلبہ الوجہ عبارت اخرى, کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے. غلبہ الوجہ کا مطلب ہی یہی ہے انہ یحجر, کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں, کیونکہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا, یہ اپنے درد ان پہ حاوی ہو چکا ہے. کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کھو بیٹھ جاتا ہے, اس کا مطلب یہی ہے. یہ عبارت اخرى اس کا ہے, اور بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے, یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنا دکھاؤ, یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کرنا, یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر مخالفت کرنا, بعبارت اخرى ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس نے مخالفت کی. یہ ایک اصطلاح ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سامنے جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا ہو. آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی, یعنی ان کے حضور شریف میں, ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے, حرمت کا خیال نہیں رکھا, مخالفت کی. اب انہوں نے کہا کہ جتنے میں نے تعین کا ذکر کیا ان سب کا یہ سب ایک ہی تان کی طرف جاتا ہے. نہیں, یہ ایک تان نہیں ہے, مخالفت اور تان ہے. دوسروں کا یہ لیڈر بن گیا ہے, دوسروں سے بھی مخالفت کرے, دوسرا تان ہے. یہ تان سبب اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مخالفت, یہ وہ پہلا تان نہیں, یہ دوسرا تان ہے. یہ تان توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پہلا تن نہیں, یہ اگلا الگ تان ہے. پھر اس نے دوسروں سے بھی اذیت کرایا ہے, دوسروں سے بھی توہین کرایا ہے. اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. اور پھر یہ تان کہ جب اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پہ اعتقاد ہے نہ روز جزا پہ اعتقاد ہے. کیونکہ اللہ اور روز جزا پہ اعتقاد ہوتا تو میں نے قرآن کی آیت دکھائی, اس آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین
مومنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ کہہ دیں ہم نے ہماری سماعت ہے طاعت ہے۔ اور مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا اطعنا بولا ہے یا مخالفت کیا؟ اور سمعنا اطعنا بولا ہے، مخالفت کی، اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے۔ اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اچھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم، آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے، نہیں، اس کا مشاہدہ ہے، یہ روایت ہے، حجت ہے آپ پر۔ عبداللہ بن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے، اور اگر عبداللہ بن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ، میں عبداللہ بن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین، عبداللہ بن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، القارعۃ ما القارعہ، یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم امر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعه على الحسباء، اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا۔ اور پھر ملاحظہ کریں عبداللہ بن عباس حبر الامہ کا، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ حدیث نمبر ہے 114، ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الکتابہ، مصیبت، ساری مصیبت وہ مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا ان الرزیہ کل الرزیہ، سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے۔ وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا، ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو، وصیت لکھنے دو، ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے۔ واضح بات ہے، کس سے نہیں کہا، عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، یا یہاں پر جی سر، یا یہاں پر کیا ہے، مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے، تو مخالفت کون کس نے کیا ہے؟ عمر نے اگر مخالفت نہیں کی، وہ کون ہے جس نے، اس کا نام بتاؤ ہمیں۔